5000 سال پرانی ہے. یہاں کی جو ثقافت ہے وہ 5000 سال پرانی ہے. بات یہ ہے لیکن کوئکلی وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ پورا کشمیر جو تھا, یہاں پر سب کشمیری پنڈت ہوتے تھے. پنڈت سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ٹرم ہے بیسیکلی, برہمن جو ہندو ہیں یہ ان کے لیے یوز ہوتا ہے. پنڈت, کشمیری پنڈت ٹرم ہے, بٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر سب ہندو رہتے تھے, ہندو برہمنس رہتے تھے. ٹھیک ہے, ہاں جو ہندو برہمن تھے وہ یہاں پر رہتے تھے. یہاں کی جو میجورٹی کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ کنورٹڈ مسلمان ہیں. تو یہاں پر جب آج سے کوئی پاکستان کی طرح, ہاں پاکستان کی طرح یہ باقی بھی جو خطہ جو ہندوستان کا ہے, مطلب جو پارٹیشن سے پہلے یہ پورا جو تھا یہ تو موسٹلی کنورٹڈ ہے. اب اس میں ایک فرق یہ ہے کہ جہاں پر مختلف, دیکھیں رومن ایمپائر نے کرسچینٹی بھی تلوار کی زور پہ پھیلائی تھی. اسی طرح دنیا میں کئی مذاہب ایسے ہیں جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے تلوار کے زور پہ اپنے مذہب کو پھیلایا. اس کی بہت مثالیں ہیں تاریخ میں. کشمیر کی تھوڑی سی ہسٹری ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ یہاں پر اسلام تلوار کی زور پہ نہیں پھیلا. یہاں پر 16 سینچری میں جو سب سے مشہور جو یہاں پر آئے تھے وہ شاہ ہمدان تھے, ایران سے آئے تھے وہ, ہمدان سے, اور ان کے ساتھ ان کے بہت سے ڈسائپل ساتھ لائے تھے. میرے خیال میں جب پہلی دفعہ آئے تھے کوئی 100 ڈسائپل لائے تھے, 2 دفعہ گئے تھے. اور وہ یہاں پر انہوں نے یہاں پر جس کو آپ کہیں گے کہ صوفی اسلام یہاں پر پھیلایا. اس کے ساتھ اس کا ایک اور لینا دینا یہ تھا کہ اس کے ساتھ جو یہاں پر کشمیر کے لوگوں کی جو اقتصادی حالات تھے وہ زیادہ اچھے نہیں تھے, تو ان کو یہاں پر کاریگری سکھائی گئی. اسی لیے ہمارا جو ایران کا یا مطلب پرشیا سے جو تعلق ہے, جیسے کہ بہت سی ہمارے کھانے کی چیزیں وہاں بھی ہیں, کارپیٹ کا ہے, زعفران کا ہے, یہ سارا اس وقت سے آیا ہے. تو موسٹلی کشمیری جو تھے اس وقت مطلب ایک تو جو ان کی میسج تھی وہ تلوار کے زور پہ نہیں تھی, تو صوفیزم تھا. جو صوفیزم ویسے بھی مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت ہی پیسفل انٹرپریٹیشن اسلام کی ہے. دوسرا جو اقتصادی طور پہ انہوں نے یہاں پر لوگوں کو مطلب ان کی جو اقتصادی حالات تھے اس سے نکالا اور ان کو بہتر کیا, یہ ایک وجہ تھی. اب جب اور پھر یہ ہوا کہ میجورٹی کنورٹ ہوئی. کچھ ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ ایران سے بھی آئے جو یہاں پر پھر رہ گئے, جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا, بٹ میجورٹی یہاں پر کنورٹڈ مسلمان ہیں. اور یہ ہے کہ تھوڑی بہت نوک جوک کے مطلب علاوہ یہاں پر عموماً جس کو آپ کشمیریت کہتے ہیں, یہاں پر عموماً جو ہے ہندو اور مسلمان آپس میں بہت بھائی چارے سے رہے ہیں. یہ ایک کشمیریت ایک الگ ٹرم ہے جس کو بیان کرنا تھوڑا مشکل ہے. اس کو کہتے ہیں بیسیکلی اس کا یہی ہے کہ آپ بہت ٹالرنٹ ہیں دوسرے کے ویو پوائنٹ کے, آپ ہندو مسلم کا فرق نہیں. جیسے ہمارے مطلب میں آپ کو بتاؤں, جب بادشاہ جہانگیر جب یہاں کشمیر آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ کس قسم کے مسلمان یہاں رہتے ہیں, ان میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں ہے, ان کی زبان ایک ہے, ان کے تیوہار ایک ہے, ان کا کھانا پینا ایک ہے. تو مطلب مسلمان ضرور تھے لیکن زبان, تیوہار, کھانا, ہمارے بہت سے آج کے جو مسلمان ہیں یہاں پر ان کے جو تیوہار ہیں, جو طریقہ کار ہیں, وہ سب کیا کہتے ہیں کہ وہ سب پنڈتوں کے ہی ہیں. تو بہت بھائی چارے سے رہے, بجائے مطلب تھوڑی بہت نوک جوک کے. جیسے کشمیر میں جو سب سے بڑی صوفی مانی جاتی ہے لل دت ایک کشمیری ہندو تھی, اور ان کا جو کیا کہتے ہیں کہ ان کا جو ایک قسم کا جس نے ان کی کیا کہتے ہیں ان کی سوچ آگے چلائی, وہ ایک صوفی مسلمان تھا, شیخ نور الدین تھا, اور لل دت ایک ہندو تھی. تو یہاں تک یہ مطلب ایک قسم کا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ میرا بیٹے کے برابر. تو حالانکہ یہ اور پھر جو رشی اور صوفی کی سوچ ہے, کیونکہ کشمیری ہندوؤں میں رشی سوچ ہوتی ہے, تو وہ اور صوفی ازم کی سوچ بڑی ملتی جلتی ہے.
یہاں اس کو کہتے ہی ہیں ہم کشمیری میں، مطلب یہاں پر کہ یہ ریشی اور پیروں کی وادی ہے. تو اب دیکھیں جب ہم پہنچتے ہیں 90 کے پاس، نوک جھوک ضرور ہوتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن کبھی کوئی مطلب ایسے حادثے ہسٹری میں مطلب عموماً پیسفلی رہے. یہ ایک چھوٹی مائنورٹی تھی کشمیری پنڈتوں کی یہاں پر جو رہتی تھی، مطلب لاکھوں میں آپ کیسے، میرے خیال میں 5 سے ایسٹیمیٹ ہے 5 سے 6-7 لاکھ اتنے لوگ یہاں کشمیر ویلی میں رہتے تھے. اب دیکھیں دو چیزیں یہاں پر ہوئی ہیں. پہلے تو سب سے پہلا قتل یہاں پر جو 90 میں کہتے ہیں نا یہ چیز سٹارٹ ہوئی، لیکن یہ تھوڑا سا اس سے پہلے 89 سے سٹارٹ ہوئی. ستمبر 89 میں سب سے پہلا قتل یہاں پر ٹیکا لال ٹپلو کا کیا گیا تھا. کشمیری جو جہادی تھے، یا آپ ان کو دہشت گرد کہیں، بندوق بردار کہیں، جو مرضی کہیں، میری نظر میں دہشت گرد تھے جنہوں نے اس کا قتل کیا تھا. یہ ایک وکیل تھے اور یہاں پر بی جے پی کے کشمیر چیپٹر کے پریزیڈنٹ بھی تھے. اور کوئی 3-1 ہفتے کے بعد تیسرا قتل یہاں پر ہوا نیلاکند گنجو کا. وہ ایک جج تھے، اگر آپ کو یاد ہوگا، جنہوں نے مقبول بٹ کو سزائے موت سنائی تھی. تو اور پہلی جو یہاں پر بندوق اٹھائی گئی جو پاکستان نے یہاں پر انٹروڈیوس کی تھی، پاکستان کی ISI نے، جس تنظیم نے یہاں سب سے پہلے بندوق اٹھائی، وہ JKLF تھی. حالانکہ میں آپ کے ویورز کے لیے کلیئر کر دوں کہ مقبول بٹ JKLF کے فاؤنڈر نہیں تھے، مقبول بٹ NLF کے فاؤنڈر تھے، لیکن JKLF نے ان کو کلیم کیا کہ یہ ہمارے فاؤنڈر ہیں. تو سب سے دوسرا قتل یہاں پر جج نیلاکند گنجو کا ہوا. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. دیکھیں آپ کے ویورز کو شاید برا لگے، بٹ ایکیڈیمکلی اسپیکنگ، فرسٹ اینڈ فورموسٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ پنڈتوں کو ٹارگٹ کرنا، اس کی 2 وجہ تھی. ٹھیک، سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ ان کا مذہب الگ تھا. یہ اس میں کوئی شک، کوئی ٹوٹل ہماری جو صوفی اور ریشیوں کی جو تعلیم تھی اس کے ٹوٹل خلاف تھا. لیکن اس میں کوئی آپ کو کوئی کچھ بتائے گا کہ جی وہ اس لیے مارے گئے کیونکہ وہ، یا ان کو اس لیے مارا کیونکہ وہ ہندوستان کے ساتھ ملے تھے، جلے تھے، یہ سب بکواس ہے. پہلی وجہ یہ تھی کہ ان کو مارا گیا کہ یہاں پر کہ وہ ہندو تھے. اب اس میں ایک اور چیز آتی ہے وہ بھی ضروری ہے سمجھنے کے لیے، ایکیڈیمکلی سمجھنے کے لیے، کہ دیکھیں یہ بندوق جو تھی یہ زیادہ تر عموماً کشمیر میں جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس تھی، ان لوگوں نے یہ بندوق اٹھائی. اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اچھی نوکری کرتے ہیں، تو آپ بندوق کیوں اٹھائیں گے؟ تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک کلاس وار بھی تھی نا، مذہبی وار تھی. پاکستان کا ایک ڈیپ مطلب یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ تھا، بٹ کلاس وار بھی تھی. اچھا، پنڈت کمیونٹی جو تھی وہ ہمیشہ سے پڑھی لکھی تھی. میں اپنے مطلب باپ دادا سے سنتا تھا کہ ان کے جو استاد ہوتے تھے اسکول میں، یونیورسٹی میں، وہ سارے پنڈت ہوتے تھے. یہ پڑھی لکھی کمیونٹی تھی اور بہت ہی پیسفل کمیونٹی. مطلب بیسیکلی ہمارے فور فادرز ہی ہیں نا، ہمارے اینسیسٹرز ہی ہیں. تو یہاں پر مطلب پھر وہ جب تھوڑا ریڈیکل اسلام یہاں پھیلا تو سب نے عرب اینسیسٹری کلیم کرنا شروع کر دیا. بٹ ایسی کوئی بات نہیں ہے. چند لوگ کشمیر میں جو رہتے ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ عرب سے، ایران سے، سینٹرل ایشیا سے ضرور آئے ہیں، بٹ موسٹلی یہاں پر کنورٹڈ ہے. تو دوسری وجہ یہ تھی کہ کیونکہ ایک پڑھی لکھی کمیونٹی تھی، پڑھی لکھی برادری تھی، یہ مہاراجہ کے دور میں یہ ان کی جو کام تھا، نوکریاں تھا، وہ مہاراجہ کے دربار میں ہوتی تھی، کیونکہ پڑھی لکھی برادری تھی. پھر مہاراجہ کے مذہب کی بھی تھی، ہو سکتا ہے اس میں کوئی تھوڑا بہت مہاراجہ نے، حالانکہ میں نہیں سمجھتا ہوں، بیکاز مہاراجہ نے جب یہاں پر 1927 میں جب اسٹیٹ سبجیکٹ لایا تو سب کے لیے لایا، مسلمان کے لیے بھی لایا، ہندو کے لیے بھی لایا. لیکن ٹھیک ہے، یہ ایک بحث ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں.
لیکن یہ پڑھی لکھی برادری تھی, تو یہ پڑھے لکھے بھی تھے, ان کی نوکریاں بھی اچھی تھی, یہ اقتصادی طور پہ بھی اچھے تھے, ان کے گھر بھی اچھے تھے. تو اب جب گنڈوں کے پاس بندوق آ گئی اور مطلب بدماشوں کے پاس آ گئی, تو انہوں نے, کیونکہ ایک ہیرو وارشپنگ بھی ہوتی ہے نا, میرے پاس اب بندوق آ گئی, اب میرے پاس طاقت ہے, تو آپ اپنی آپ کی جو حسد ہے آپ کے ہمسائے کے ساتھ, آپ سے بہتر جس کے پاس گھر ہے, یا آپ کا کوئی مطلب کوئی جاننے والا ہے جس کی نوکری ہے, یہ پھر حسد کے طور پہ کشمیری جن گنڈوں کے پاس, جن بدماش لڑکوں کے پاس یہ بندوق آئی, انہوں نے کہا سب سے پہلے ان کو ماریں گے, ان کا گھر بہت اچھا ہے, انہوں نے ہمیشہ ہم پہ راج کیا ہے, یہ ہمیشہ مہاراجا کے درباری تھے, یہ ہمیشہ مہاراجا کے دربار میں نوکری. حالانکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک پڑھی لکھی کمیونٹی تھی, یہ ایک پڑھی لکھی کمیونٹی, سمجھدار کمیونٹی تھی, مطلب اس میں کوئی, وہ خود بھی جنہوں نے مارا وہ خود بھی پہلے پنڈت تھے. تو بٹ فرسٹ اینڈ فورموسٹ, کیونکہ آپ کے ویورز اس کو یہ نہ سمجھیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مذہب کی وجہ سے نہیں ہوا, یہ فرسٹ اینڈ فورموسٹ یہ ہے کہ اس لیے وہ ٹارگٹ کیے گئے کیونکہ پاکستان کی طرف سے ہدایت یہ تھی کہ اس معاملے, دیکھیں ٹو نیشن تھیوری کی بیسس مذہب ہے. پاکستان کا کلیم جو ہے کشمیر پہ کتنا بھی غلط ہے, لیکن وہ کلیم ان کے نظریے سے کرتے اس بنیاد پہ کہ یہ مسلم میجورٹی ہے. تو یہاں پر جو خاص کر کشمیر ویلی میں, کیونکہ سب سے زیادہ مسلم میجورٹی تو ویلی میں رہتی ہے, تو خاص کر کشمیر ویلی میں اس کو ہندوؤں سے آزاد کرنا, ہندو پاپولیشن سے آزاد کرنا, یہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری تھا. تو فرسٹ اینڈ فورموسٹ ان پہ اٹیک اس لیے ہوئے کیونکہ یہ ہندو تھے. دوسری وجہ یہ تھی جو مطلب جو یہاں کی لوکل وجہ یہ تھی, جو یہ جنہوں نے یہ بندوق اٹھائی تھی, ان کے دلوں میں ان کے خلاف حسد بھی تھی, ان کے خلاف جلن بھی تھی, ان کے اقتصادی جو حالات تھے ان سے بھی وہ مطلب ایگری نہیں کرتے تھے, یہ پڑھے لکھے تھے, نوکری کرتے تھے. تو یہ جو کلاس وار تھی یہ بھی ایک پہلو تھا. آپ مجھے بتائیے کہ وہ جب چلے گئے وہاں سے, کہاں پر انہوں نے ہجرت کی, ایک تو یہ بات. دوسرا یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کو واپس بسایا جائے, یہ والی بڑی ایک چلتی ہے نا ڈیبیٹ, تو کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ میں آپ کی ایک بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. دیکھیں آپ پاکستان سے ہیں, میں کشمیر سے ہوں, میرے باپ دادا یہاں ہے, میرے پرکھوں کی قبریں ہیں یہاں پر, زندگی مطلب یہاں گزاری ہے, بچے یہاں ہیں, بچوں نے شادیاں یہاں کرنی ہیں, پورا یہ ایک انسان کی ساری زندگی دار اس کی جگہ پر ہوتی ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا کشمیری پنڈتوں کی یا کشمیریوں کی, مطلب کشمیری پنڈت اور مسلمان یہ سب ایک ہی ہیں. کشمیر کی ثقافت, کشمیر کا جو تاریخ ہے وہ 5000 سال پرانی ہے. تو کوئی بھی, کیا آپ یا میں کسی ایک رات کو اٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں؟ مطلب یہ انسان کے دماغ کو حیران کرنے والی بات ہے. کون ایسا کرے گا؟ کیوں میں آج یہاں بیٹھا ہوں, میں کیوں اٹھ کے چلا جاؤں گا؟ یہ چلے جانے کی بات یہاں پر نہیں ہے, یہ نکالے گا جی. نہ ہی یہ جو ہمارے اندر ایک پروپیگنڈا گھسا ہوا ہے, نہ ہی یہ جگموہن گورنر کی کوئی چال تھی. ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی بھی اپنے باغ, اپنی پرکھوں کی قبریں, اپنی ثقافت, اپنے رہنے کی جگہ, کوئی بھی ایک رات کو اٹھ کے فیصلہ نہیں کرتا ایک گورنر کے کہنے پہ کہ چلیں جی آج ہم بوریا بسترا باندھتے ہیں اور اٹھ کے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں. یہ انسان کے ذہن کو فیل کرنے والی بات ہے. اس کا جو اس پروپیگنڈا میں یقین رکھتا ہے اس نے انسانی تعلق, انسانی 89 میں 2 لوگوں کو انہوں نے مارا جو ان کے بہت ہی مطلب ایلیٹ کلاس کے ممبر تھے, مطلب ایک جج تھا, ایک لائر تھا. دوسری بات یہ ہوئی کہ آہستہ آہستہ یہاں پر ایک, کیونکہ دیکھیں اس وقت جو بندوق اٹھی وہ تو ایسی بندوق اٹھی کہ یہاں کی جو ہندوستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی فیل ہوگی.
یہاں پر مطلب اس وقت جو میں سنتا ہوں، کیونکہ میری عمر تو بہت چھوٹی تھی، لیکن اس وقت یہ ہے کہ کشمیریوں میں سچ میں یہ احساس پیدا ہو گیا تھا کہ ہفتے 2 ہفتے کے اندر اندر ہم پاکستان کا حصہ بن جائیں گے. اور آپ اگر ہندوستان کے انٹیلیجنس آفیسرز کی کتابیں پڑھیں یا ہندوستان کی اس وقت کی جو یہاں پر لوگ تھے انتظامیہ، ان کی بات سنیں یا ان کو بھی سچ میں یہ لگا تھا کشمیر ہمارے ہاتھ سے گیا. ایک مطلب بندوقیں سڑک پہ کھلے عام ہوتی تھی. پھر ٹھیک ہے، اس کو you are talking about 90s. مسلمانوں کو مارا، جنہوں نے کشمیری لڑکیوں مسلمان لڑکیوں کا ریپ کیا. تو اینڈ پہ ہندوستان نے کیا کیا؟ ہندوستان نے ثقافت کے قاتل یہ ہمارے لیڈر بن گئے. ہندوستان دیکھیں، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، آج بھی میں یہ کہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 90s کی میں بات کر رہا ہوں، آج کی نہیں کر رہا ہوں. 90s میں یہاں پر ٹیرورزم ایکسپورٹ کیا پاکستان نے، بندوق. بات یہ ہے کہ ہماری جو ثقافت، مطلب ہم مارشل ریس نہیں ہے، ہم بہت ہی پیسفل لوگ ہیں. ہماری پوری کشمیر کے بارے میں مشہور ہی کیا ہے؟ ان کی کشمیریت، ان کی ہاسپٹیلٹی، ان کا بھائی چارہ. وہی میں نے آپ کو بادشاہ جہانگیر کی مثال دی. اس طرح بہت سی مثالیں، آپ لارنس کو پڑھ لیں، بہت سی ایسی مثالیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج بھی مطلب کشمیری مسلمان ہے. تو جنید قریشی صاحب، اب یہ بات کہی جاتی ہے کہ کافی ڈبیٹ چلتی ہے کہ جو پنڈت ہیں، کشمیری پنڈت، ان کو واپس لا کے بسایا جائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے یا نہیں ہو سکتا؟ What's your take on this topic? دیکھیے، اس میں 2 چیزیں ہیں کہ اس میں ایک میری جو جذباتی ٹیک ہے وہ تو یہ ہے کہ کوئی لایا جا سکتا ہے. دیکھیں، یہ ان کا وطن ہے، مطلب جس طرح میرا ہے. یہ ان کو واپس کون لائے گا؟ کون کس کو اپنے وطن؟ یہ ان کا وطن ہے، ان کو آنا چاہیے، اور ان کو یہاں رہنا چاہیے. یہ جو بات کرتے ہیں الگ ان کے لیے شہر، یہ چیزیں نہیں چلتی. یہ کشمیری پنڈتوں کا وطن ہے. کشمیری پنڈتوں کو یہاں واپس آنا چاہیے، یہاں ہمارے ساتھ مل کے رہنا چاہیے. یہ میری دلی خواہش ہے، کیونکہ ہم کشمیری پنڈت پر تو وہ بتائیے گا کیا آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، اس فلم کے بارے میں؟ کیونکہ بہت ساری باتیں جو آپ نے بتائیں وہ تو ہیں واقع فلم کے بارے میں. میں آپ کو صاف ایک بات بتاؤں، میں زیادہ پڑھنے لکھنے والا آدمی ہوں. فلم میں ویسے بھی کم دیکھتا ہوں. وہ فلم بھی میں نے نہیں دیکھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فلم ہوتی ہے نا، یہاں تک کہ ایک ڈاکیومنٹری بھی جو ہوتی ہے، اس کا بنانے کے مقاصد ہوتے ہیں، وہ مقاصد ضروری نہیں ہوتا سچائی دکھانا ہوتا ہے. اس میں کئی مقاصد جڑے ہوتے ہیں. اس میں پروڈیوسر کا پیسہ جڑا ہوتا ہے، اس میں لیریسسٹ کا گانا بھی چلانا پڑے گا، اس میں اسپیشل ایفیکٹ بھی ہیں، اس میں سچائی کو ایگزیجریٹ کرنا، سچائی کو دبانا. اس کا بیسک مقصد ہوتا ہے باکس آفس پہ پیسہ کمانا. ٹھیک ہے، ایکٹر کی فیس بھی نکالنی ہے، ڈائریکٹر کی بھی تو یہ کہنا کہ جی وہ مطلب میری نظر میں ایسی جو موویز ہوتی ہے یہاں تک کہ ڈاکیومنٹری کا مقاصد بھی کہیں نہ کہیں تک، کسی نہ کسی حد تک سچائی ضرور ہے، لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ مطلب جو پیسہ اس میں لگا ہے وہ ریکور ہو جائے، ورنہ ڈاکیومنٹری بننا بند ہو جائیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی موویز جو ہیں وہ آپ کو کوئی ایک ایکوریٹ ویو پوائنٹ نہیں دیں گی کہ یہاں کیا ہوا. اس کے لیے آپ کو یہاں کے لوگوں سے بات کرنی پڑے گی اور یہاں کی تاریخ پڑھنی پڑے گی. یہاں کی کتاب، اس میں بھی بائسز ہوں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک فلم سے کہیں زیادہ آپ کو سچائی کے